صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث کا سٹارٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں یا اللہ کے جو ولی بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو خاص پروٹیکشن عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے دوست کے خلاف دشمنی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے اس دوست کی مدد کروں گا، بلکہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کہ میرا ڈائریکٹ براہ راست اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو وعدہ ہے، یہ جو پروٹیکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی مسلمان کے خلاف، جو بھی مسلمان سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھی میرے دوست سے دشمنی کرے گا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیٹ مینس کہ ہمیں اسلام والی کیٹیگری میں تو آنا ہی ہے۔ اسلام تو صرف سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے مسلمان ہونا تو پہلی شرط ہے، تبھی اللہ کی دوستی مل سکتی ہے۔ اللہ کی دوستی نیکسٹ لیول ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوگا سارے مسلمان ہی اللہ کے دوست ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے چند ایسے ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ولی المتقین، بے شک اللہ متقین کا دوست ہے۔ یا اس طرح الٹا سمجھنے کے لیے اس کو کہہ دیا جائے کہ جو تقوی والے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں پہ بھی، اس آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ کی دوستی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ اللہ کے دوستوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ کی دوستی کیسے ملے گی؟ اسی حدیث میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم دوست بننا چاہتے ہو، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر وہ کرائٹیریاز فلفل کرنے پڑیں گے۔ اور ان کرائٹیریا میں سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ فرائض کو پورا کرنا۔ اور فرائض پورا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں ہیں، کیونکہ جب یہاں پہ بھی اگین جب بھی فرض کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں صرف 2-3 چیزیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم فرائض پورے کرتے ہیں۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی فرض کی ہے، 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی۔ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور وہ دعوے کرتا رہے جی اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے، تو سمجھ لیں اس کے دعوے جھوٹے ہیں۔ فرائض پہ فوکس کرنا ہے۔ تو فرائض میں نماز اللہ نے فرض کی ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ حج اگر آپ پہ فرض ہو چکا ہے، آپ کی استطاعت ہے، حج جو فوراً ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پہ لگتی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فرائض میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحیثیت بیٹا میرے پہ کیا چیزیں فرض کی ہیں اپنے والدین سے متعلق، مجھے پتا ہونا چاہیے اور مجھے وہ پوری کرنی ہے۔ بحیثیت شوہر میرے پہ کیا چیزیں فرض ہیں، مجھے وہ پوری کرنی ہے۔ بحیثیت باپ میرے پہ چیزیں کیا فرض ہیں، وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ ایک عورت کے لیے بحیثیت بیوی اس کے اوپر کیا فرائض ہیں، اس کو وہ پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جاب کو فلفل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کیا چیزیں لازمی ہیں جو فرض ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم اس کے پاس ہونا کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو، اتنا علم اللہ نے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو فرائض کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں،
اور عبادات تو اس کی ایک چیز ہے، لیکن عبادات کے علاوہ ہماری زندگی میں جو وقت گزرتا جاتا ہے، ہم ایک ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں، ہمارا سٹیٹس چینج ہوتا جاتا ہے. شادی ہوتی ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، شادی کے بعد رسپانسبلٹی لیول چینج ہو جاتے ہیں، فرائض کی جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو زندگی کے جس سٹیج کے اندر بھی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پہ چیزیں کیا فرض ہیں، ہم اپنے فرائض کو پورا کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب اللہ کی طرف سے محبت کی گارنٹی آ گئی. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ فرائض پہ فوکس کرو، اور پھر صرف فرائض نہیں بلکہ فرائض اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پہ بھی فوکس کرو. فرائض کے ساتھ نوافل ایڈ ہو گئے تو اب یہ جو ہے وہ پورے انگریڈینٹس جو ہے وہ پورے ہو گئے کہ اگر آپ کو اللہ کی دوستی چاہیے، آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو ان دو چیزوں پہ فوکس کرو. تو اگر یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو کیا ہوا؟ آپ ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے.